اندر اسلام داخل ہونے کے حالات ہو رہے ہیں، یہی زمانہ ہے۔ قرب قیامت کے آثار ظاہر ہو گئے۔ مکے کی 2 نشانیاں 2 سال پہلے وہ جو ہے پوری ہوئی ہیں کہ اونچے پہاڑ ہٹا دیے جائیں گے، جبل عمر سب سے اونچا پہاڑ، زمین کا سینہ چیر کر سرنگیں ملا دی جائیں گی۔ نفق لفظ عربی عربوں میں مستعمل نہیں تھا۔ محدثین ایمان بالغیب کے طور پر یقین کرتے تھے کہ نبی نے کوئی بات کہی ہے سچی ہے۔ اور سرنگوں کا پروجیکٹ پچھلے سال مکمل ہو گیا، جو مکہ معظمہ کا راستوں کا سرنگوں کا پروجیکٹ مکمل ہو گیا پورا۔ اب یہی زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، رب المسلمین تو ہے نہیں۔ ہمارے کاہلی غفلت مجرمانہ غفلت کے باعث اپنے بندوں کو ہدایت سے محروم کرنے والے نہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ہدایت کے اسباب پیدا کر رہے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ ہدایت یاب ہو رہے ہیں، ایسے ایسے ان کا سب کا حال ایسا ہے کہ وہ جو ہے وہ چیزیں جو ہدایت کے لیے رکاوٹ بننی چاہیے وہ ہدایت کا ذریعہ بن رہی۔ اللہ تعالیٰ بتوں سے کام لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آج بھی جانوروں سے کام لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جنوں سے کام لے رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے۔ اور ان لوگوں سے کام لے رہے ہیں جو اسلام کی مخالفت کرنے والے، دشمنیاں کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر رہے ہیں۔ لیکن خطرناک صورتحال دوسری ہے کہ ساتھ ساتھ جس طرح تیزی سے لوگ اسلام میں آ رہے ہیں اسی طرح سے لوگ اسلام سے جا رہے ہیں۔ ابھی تو جزوی تبدیلی ہو رہی، کتنے واقعات سنا سکتا ہوں، کتنے واقعات، ادھر اسلام قبول کرنے کا واقعہ، ادھر اسلام سے جانے کا واقعہ۔ ایسا ہے ابھی ہمارے یہاں مہاکمبھ بن رہا ہے ہریدوار میں، 12 سال کے بعد ہوتا ہے بہت، آپ نے ٹی وی ریڈیو اخبارات وغیرہ پر سن رہے ہوں گے۔ پچھلی جو مہا شیوراتری تھی اس پر وہ خبر وہاں مقامی ٹی وی چینل اخبارات نے دیا کہ ایک حاجی اسی سال حج کرنے والے مولانا کہے جانے والے صاحب نے ہر کی پوڑی پر مہا شیوراتری میں اسنان کر کے آشرم گرہن کیا، ماتھے پر تلک لگا ہوا ہے، گیر میں کپڑے پہنے ہوئے، اس سے بار بار دکھا رہے ہیں یہ صاحب حاجی صاحب۔ اور اسی مہا شیوراتری پر ایک سائیکولوجی کے پروفیسر رویل یونیورسٹی کے ارون کمار مشرا، پروفیسر ارون کمار مشرا، اسی وہاں ہمارے پر جو 12 سال سے 15 سال سے سنیاس لیے ہوئے، کیسے کیسے مجاہدے کیے، کیسی کیسی مشکلیں آئی، رات کو بہت روئے جب شانتی ملی نہیں، مالک آپ نے راستہ کتنا گٹھن کر دیا، میں کب تک آپ کو ڈھونڈتا رہوں گا، کب ملیں گے۔ رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خان میں زیارت ہوئی کہ پنڈت جی سچ کی تلاش ہے تو یہ کرو۔ صبح اللہ نے جو ہے رابطہ کرایا میرا، فون پر میں نے انہیں کلمہ پڑھایا۔ بعد میں انہوں نے بہت بحث و مباحثے اور کوشش کے بعد ناموں کے سلسلے میں اسکوٹنی کے بعد سلمان صدیقی اپنے لیے نام پسند کیا۔ وہاں وہ سلمان صدیقی بن رہے ہیں اور معاہد کرنے والے مولانا صاحب آشرم گرہن کر رہے ہیں۔ ایسے کتنے واقعات ہیں ایسے۔ یہ تو جزوی تبدیلی ہو رہی ہے، کلی من حیث قوم تبدیلی کی وارننگ، انتہائی خطرناک صورتحال ہے میرے دوستوں۔ اس لیے کہ اللہ کو اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ غیروں میں دعوت کا ہے، کہنے سے تو مجھے چڑ ہوتی ہے، اور میں اللہ اس کے رسول کی کہ جو ہے فرمان کی کھلی تکذیب سمجھتا ہوں میں غیر کیا۔ جہاں تک اپنے ان بھائیوں میں ہی غیر ایمان والے بھائیوں میں جن کو ایمان نصیب نہیں خود رشتے کے بھائیوں میں ایمان کی دعوت دینے کا مسئلہ ہے، میرا تاثر یہ میرے دوستوں جہاں جانا ہوتا ہے یہ اپنے یہاں کئی جلسے 5 روزہ، یہ بھی اس نے اتفاق ہے کہ میں 92 93 94 میں مجلس علمیہ آندھرا مہاراشٹر کی دعوت پر اپنے قریب محترم دوست حضرت مولانا اکبر الدین صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر حاضری ہوئی، اور اتفاق سے اس وقت بھی 5 روزہ سفر ہوئے، 3 سفر ہوئے اور اسی علاقے میں 5 روزہ۔ انہوں نے بتایا کہ عجیب اتفاق ہے کہ میرا حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ کا سفر ہوا تو آخری تقریر میں حضرت نے فرمایا میں نے نوبت 5 روزہ بجائی ہے۔ میں نے کہا میرے لیے بہت بڑی فالنیک ہے کہ میرے حضرت والا کی سبب میں مجھے بھی 5 روزہ، اتفاق سے یہ سفر بھی 5 ہی روز کا ہو گیا ہے، ویسا تھا نہیں 5 روزہ ہو گیا ہے، میں اسے ذرا اچھا سا لگتا ہے اپنے حضرت سے تعلق کی وجہ سے کہ نوبت 5 روزہ یہ جو ہے میں جانے کے لیے میں آیا ہوں۔ جہاں بھی لوگوں نے کہا کہ غیر مسلم بھائیوں کو بلا لے، ایک پروگرام کر لے، ان کا میں نے کہا نہیں صرف مسلمانوں کو کھڑا کیجیے پروگرام، انہیں سے کہنا ہے، اب ان کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ غیر مسلم بھائیوں کو ایمان کی دعوت کے لیے مسلمانوں کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں رہی۔ کس طرح لوگ اللہ ہدایت یاب ہونا ہے، میں یقین سے کہہ رہا ہوں میرا حافظہ بھی کمزور ہے، میں خود بتایا کہ میں موٹا ملک کا گاؤں کا مظفر نگر کے کسان کا بیٹا ہوں، موٹی عقل کا ہوتا ہے، اور اب حافظہ بہت کمزور ہو گیا ہے، لیکن میں اگر سنانے شروع کروں واقعات تو شاید مہینوں تک بغیر یادداشت پر زور ڈالے ہوئے سناتا رہوں گا کہ اسلام قبول کرنے والے لوگ کس طرح مسلمان ہوئے اور کسی مسلمان کی دعوتی کوشش کو اس میں دخل نہیں رہا۔ وہ چیزیں
وہ بھی ہفتوں تک سناتا رہوں گا. اسلام سے دور کرنے کے واقعات ہونے چاہیے, وہ ہدایت کا ذریعہ بنے, وہ بھی ہفتوں تک سناتا رہوں گا. اور کیسا کیسا جذبہ, کیسا. ابھی میں سنا رہا تھا دوستوں کو کہ چاندپور میں ایک کیمپ لگا تھا. ایک چاندپور سے ایک صاحب جو ہے وہ سورت میں تجارت کرتے تھے. وہ ایک نوجوان کو لے کر آیا, 32-33 سال کا, اعظم گڑھ کا, راجپوت خاندان سے تعلق رکھتا تھا. ان کے والد یہاں آ کر تجارت کرنے لگے تھے سورت. یہ مسلمان آپ کو تلاش کر رہا تھا, بہت دنوں سے بلند رابطہ کیا, بڑے فون کیے. تو میں نے کہا وہ چاندپور میں آ رہے ہیں. تو اس نے کہا میں آپ کے ساتھ چلوں گا. فوراً آ گیا, اس کو کلمہ پڑھوا دوں. میں نے کلمہ پڑھوایا. اس نے کہا کہ بابری مسجد کو شہید کرنے میں شریک رہا, اور میری ماں نے بڑی ارمانوں کے ساتھ مجھے بھیجا تھا, اور اتنا سارا زیور مجھے دے دیا, بیٹا جا بیچ لے اسے, اور اپنے ساتھیوں پورا جو ٹکڑی لے جا رہا ہے اس کی خوب سیوا کرنا, خوب کھلانا, ایسی گاڑی سے جاؤ, اور پھر اس کے بعد جو باقی پیسے ہوں گے چندے میں دے آنا. تو 3 لاکھ روپے کا زیور بکا میرا. میری ماں کا زیور جو میں نے بیچا سنا آپ کو 3 لاکھ روپے کا بکا. تو میں نے کافی پیسے خرچ کیے تھے. وہ بتا رہا تھا کہ 38,000 روپے خرچ کر دیے میں نے, اور باقی پیسے اور چندے میں جمع کر کے آ گیا تھا. میری ماں بھی اسلام قبول کرنا چاہتی, تو میں نے کہا ان کو بھی لے آتے, کہ ان کا پتہ نہیں تھا اب کیا ہوگا. میں نے کہا اگلے ہفتے میں سورت جا رہا ہوں. کہا اچھا ٹھیک ہے, تو میں آ جاؤں لے کے, کہاں لے آ جانا لے کر. اس سے اندازہ نہیں تھا, مجھے بھی اندازہ تھا, بہت رش تھا. اور وہ جیسے ہی وہ آئی ملنے کے لیے اور اسٹیج کی طرف آنے لگا, وہ لڑکا اپنی ماں کو لے کے, نہیں عورتیں ادھر جاؤ, عورتیں ادھر جاؤ. انہیں تو معلوم نہیں تھا کیا ہے. اس کے مولا کے مولا تھا, عورتوں سے نہیں ملتی, چلو 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 بھاگو, ادھر کر دیا. تو وہ بیچارے کے لیے اچھا جلسے کے بعد مل لیں گے. جہاں قیام تھا وہاں پر نہیں ٹھہرایا گیا, بھیڑ کی وجہ سے کہ لوگ وہاں بہت زیادہ پہنچ گئے تھے. ایک دوسرے مکان میں بر وقت فیصلہ کیا گیا. وہ بیچارے وہاں گئے, وہاں تلاش کیا, رات کو کاری میں رکے وہ دونوں ماں باپ. پھر صبح کھروڑ ایک مدرسہ تھا, وہاں معلوم ہوا پروگرام ہے, وہاں پہنچ گئے. 10 بجے پہنچے تو وہاں مدرسے والوں نے بالکل انٹری نہیں دی. یہاں تو عورتیں نہیں, مولانا صاحب عورتوں سے نہیں ملتے, چلو چلو بھاگو بھاگو. وہ انہیں باہر بھیج دی. پھر میں گودرا جا رہا تھا تو راستے میں فون آیا چاندپور سے کہ وہ اپنی ماں کو بیچارے کل دوپہر سے لیے پھر رہا ہے, کسی نے ملنے لیے. کہاں ہے وہ, کہ اس صورت سے بہت ہی مایوسی سے رونا ہوا اس کا فون آیا تھا کہ اچھا ان سے کہیے کہ میں گودرا سے 35 کلومیٹر یہ کتنے دور ایک پیڑ ہے بائیں طرف, ایک پل کے بعد ندی ہے, اس کے بعد میں رکا ہوا ہوں, گاڑی رکی ہوئی ہے, بتا دیجیے گاڑی ہے ٹوئٹا. کافی دیر 35-40 منٹ میں وہ آئی تو میں نے ان کو کلمہ پڑھوایا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں. میں نے کہا زیادہ موقع نہیں تھا, آگے پروگرام کا بہت تقاضا تھا, جلدی سے کلمہ میں نے کہا پڑھ لو. پڑھا. آپ کی امانت کتابیں میں 6 دفعہ پڑھ چکی ہوں آپ کی امانت کی. انہوں نے بتایا کہ مولانا صاحب میں نے 3 لاکھ روپے کا زیور بیچ کر رام جنم بھومی کے لیے بھیجا تھا. اب میں جو سوچ رہی ہوں کہ میں نے پاپ میں اتنا خرچ کیا تو کچھ پن میں بھی کم خرچ کروں نیکی. تو میرے بتائے والد نے یا میرے شوہر نے ایک بلڈنگ میرے نام کی تھی, 3 فلیٹ ہیں اوپر نیچے, ان میں کرایہ دار ہیں, ان سے پگڑی وگڑی لے کے خالی کرنا پڑے گا. آپ نے جھنجھٹ کے بجائے ایسے ہی بھیج دیا اس کو. تو 30 لاکھ روپے کی ہو گئی ہے, اور یہ 50,000 ٹوکن منی دی ہے. آپ اسے ابھی لے لو, 29.5 لاکھ پھر بھیج دوں گی, کہیں مسجد بنوا دو. جتنے پیسے گناہ میں خرچ کیے ہیں اس سے 10 گنے تو میں سوچ رہی ہوں نیکی میں خرچ کروں. تو میں نے کہا 50,000 آپ رکھو, پھر میں جہاں کہوں گا وہاں بنوا دیں. اس طرح لوگ آ رہے ہیں. میرے دوستوں یہ تو جزوی تبدیلی ہو رہی ہے, لیکن من حیث قوم تبدیلی کی بات نہیں ہے. ہم سے چھین کر دوسروں کو دینے کا فیصلہ ہو, ہمیں بانٹنے والا بن جانا چاہیے. میرے دوستوں یہ کہ بہت دن بھر کے تھکے آ رہے آپ بھی ہیں, میں بھی بہت لمبا سفر 5:30 بجے صبح سے چلے ہیں, اور مغرب کے وقت یہاں پہنچے ہیں تقریباً لگاتار سفر کرتے ہوئے. تو میں آپ کا مہمان ہوں, آپ میرے میزبان ہیں. اور آج یہ بھی نظام آباد نظام کے نام سے مشہور اس شہر کے میزبان ہیں. حیدرآباد والوں کے نظام ہے, آندھرا کے لوگوں کی میزبانی ویسے ہی مشہور ہے. اور پھر ایمان والوں کی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, جو اللہ اس کے آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے. اور مہمان کا اکرام یہ ہے کہ خوش کر کے بھیجے اسے, ہے نا. تو پھر خوش جب ہوگا, جو اس کے پسند کی چیز اس کے سامنے پیش کی جائے گی تبھی تو ہوگا وہ خوش. اگر وہ ایک زمان جلپا پور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ نیپال میں ایک مدرسہ ہے جلپا پور, وہاں ہمارے حضرت والا میرے حضرت والا تشریف لے گئے, تو وہاں کے مدرسے والوں نے حضرت کے اکرام میں روٹیاں بنوا دی. تو پورے چودھریوں نے مدرسے پہ چڑھائی کر دی, ناک کٹوا دی, مہمان کو روٹی کھلا دی. اگر وہاں کے لوگ آئے